رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے غزوہ بنو قریظہ۔ یہ بالکل متصل ہے، یہ غزوہ احزاب سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے، جنگ احزاب سے تشریف لائے، اس روز ظہر کے وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں غسل فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کی، تو آپ وہاں پر تھے، وہ غسل فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے ہیں اور میں بھی قوم کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں۔ اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل فرشتوں کے اس میں روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے منادی کرا دی، اعلان کروا دیا کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھے۔ اعلان کیا تھا کہ جو سمع و اطاعت، سمع یعنی سننے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور حضرت علی کو جنگ کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا۔ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ گالیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین و انصار کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا۔ عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً ہی دیار بنی قریظہ کا رخ کیا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا جیسا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم ویسا کریں گے۔ حکم کیا دیا گیا تھا؟ جو سمع و اطاعت پر قائم ہے عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں۔ تو وہ لوگ نے بغیر نماز پڑھے اپنا سفر جاری رکھا اور بنو قریظہ پہنچے اور وہاں پہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں عشاء کے وقت وہ پہنچے، لیکن انہوں نے عشاء کے بعد عصر پڑھے کیونکہ انہوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے ہی حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ہی حکم دیا کہ تم وہاں پہنچ کے عصر پڑھو تو ہم وہاں پہنچ کے پڑھیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں نا ورڈ ٹو ورڈ، یعنی جو جیسے الفاظ تھے بس ویسے ہی انہوں نے سماع و اطاعت کی۔ اب دوسرا جو گروہ تھا انہوں نے کہا صحابہ کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ آپ بغیر وقت ضائع کیے آپ پہنچے کہاں؟ بنو قریظہ۔ تو نماز جو ہے وہ فرض ہے، وہ تو کبھی آگے پیچھے ہو نہیں سکتی ہے، تو وہ راستے میں جب نکل گئے کیونکہ پہلے سماع و اطاعت تھی وہ نکل گئے، اور نکلنے کے بعد جو ان کو سب سے ٹھیک ٹائم لگا مغرب سے قبل اور جتنا انہوں نے مسافت طے کر لی تھی وہیں انہوں نے پہلے عصر کی نماز پڑھی اور پھر آگے جا کے سفر کنٹینیو کیا اور قریظہ پہنچے۔ جب دونوں ٹیم پہنچی تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام میں دو طرح سے عمل ہوا تھا، ایک ہی کام تھا لیکن عمل دو قسم کا تھا۔ اب آپ دیکھیے اگر یہ عمل آج کے دور میں ہو جائے تو لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگانا شروع، ایک دوسرے کو یہ بتانا شروع کہ یہ کم اسلام والا ہے، یہ کم ایمان والا ہے اور دوسرا زیادہ ایمان والا ہے، دوسرا گروپ۔ لیکن ایسی کوئی بات آئی؟
وہاں پر پہنچ کر دونوں نے پہلے دیکھا گروپ نے کہ کیا حالات ہیں، اس کے بعد بہت اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور دونوں میں سے کسی کی بھی نکیر نہیں کی، یعنی کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تمہارا ایمان کم تھا جو اثر لیٹ پڑھا اور ان کا ایمان بہت زیادہ تھا جنہوں نے وقت پہ پڑھا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کیا کہ اس کو نہ کسی کو سخت اور سست نہیں کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں آپ کی خاموشی بھی کیا ہے، آپ کی خاموشی بھی ایک سنت ہے۔ تو اس خاموشی میں یہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ سمجھا تھا کہ دونوں صحابی نے، تو جس دل جو آپ کا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، اس دل میں اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی کہ نہیں ہمیں سمعنا و اطعنا کرنا، ہم وہاں جائیں گے، تو بالکل اپنے ایمان پر بالکل پرفیکٹ کام کیا انہوں نے۔ لیکن دوسرا جو گروپ تھا وہ بھی ویسا ہی تھا، انہوں نے کیا کہا کہ نماز تو ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہم راستے میں پڑھتے ہوئے جائیں گے، یہ تو ہم نہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں یا کوئی اور کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے نماز پڑھ کے اور جو وقت لگا اس کے بعد وہ پہنچے، اور دونوں صحیح ٹائم پہ پہنچے، اور دونوں ہی پہنچے۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی صفوں میں بانٹنے کا کام شیطان کرتا ہے، اور شیطان کے یار کرتے ہیں، اور شیطان کے ایجنٹس کرتے ہیں۔ تو اس سے جو آپ کی صفوں میں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین سے جو دور کرے، ایسے لوگوں کو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو آپ کو دین سے، قرآن سے، رسول کے نزدیک لائے، ان سے جڑیے۔ بس سمپل فارمولا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ آپ محاصرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کروایا، اور محاصرہ کرنے کے بعد اس لشکر کی کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے، اور محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کعب بن اسد نے ان کے سامنے 3 متبادل، یہی کعب بن اسد جس کو وہ اس نے بہکایا تھا، بھڑکایا تھا کہ تم کیا کرو، غداری کرو، اب غداری کر چکا تھا، اب یہ فیس کرے گا۔ تو یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال، بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کعب بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہیں تمہیں اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ یہ بھی بات کہی، ٹھیک۔ دوسری بات اس نے کہی کہ یا اپنی بیوی بچوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، پھر اپنی تلوار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پل پڑو اور پوری قوت سے جا ٹکراؤ، اس کے بعد یا تو فتح ہوگی یا تم مارے جاؤ۔ پھر تیسری اس نے بات کہی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن کی لڑائی رکھو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جانیں گے کہ سنیچر کے دن ہم نہیں لڑتے ہیں، یوم السبت ہے، تو ان کو اطمینان رہے گا اور ہم اس وقت کیا کریں گے، غفلت میں مار کے ان سے لڑائی کریں گے۔ لیکن یہود نے ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے جھلا کر کہا تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کی نہیں گزاری۔ اس وقت وہ بہت پریشان تھا۔ ان تینوں تجاویز کو رد کرنے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈالیں، اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے پہلے کوشش کی کہ ہم اپنے کیا کریں، رفقا یا حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں۔ تو وہ حلیف جو تھے اس میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ موقع دیا کہ وہ مشورہ کر لیں۔ جب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے باغات اور اولاد بھی اسی علاقے میں تھی، یعنی ان کا آنا جانا بہت لگا رہتا تھا قریظہ میں، تو یہ جب پہنچے تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑے، کہ یہ نا جیسے ایک امید کی کوئی کرن دکھتی ہے نا، اس طرح سے یہ دوڑے، اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اب دیکھیے کیا ہے، ابھی ایموشنل بلیک میلنگ شروع، وہ رونے لگی اس کیفے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ تکلیف میں انہوں نے غداری تو کر دی، وہ مومنٹری تھی، اب بھگتنا بہت بڑی غلطی کا جو ہے سزا بہت زیادہ ملنی ہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کیفیت کو، تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پھر رکت طاری ہو گئی۔ وہ عورتوں اور بچوں کو جب دیکھے جو چاچا اور یہ سب کہتے ہوئے ان سے وہ آگے قریب میں کیا نا، ایسا لگ رہا ہے وہی ایک امید کی کرن ہے، تو ان پر پھر رکت طاری ہو گئی۔ اور اس رکت میں انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ وہ ان سے مشورہ کرتے ہیں بنو قریظہ والے کہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم ہتھیار ڈال دیں؟ تو کہتے کہ ہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ ڈال دو، لیکن ساتھ ہی وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کہ اس صورت میں تمہاری گردنیں مار دی جائیں گی۔ تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تمہاری گردن کیا ہوگی، مار دی جائے گی۔ اور جب کہنے کو تو کہہ دیا، اس کے بعد ان کو احساس ہوا
کہ یہ تو میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے. یعنی تھوڑی سی بات میں نے آگے بڑھ کے یہ بات کیوں بتا دی؟ تو اس لیے وہ فوراً وہاں سے ہٹے اور جا کے سیدھا مدینہ پہنچے، اور وہاں جا کے مسجد نبوی میں ایک پلر سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور وہاں سے کہا کہ جب تک میں کھولوں گا نہیں جب تک اللہ کے رسول مجھے معاف نہ کرتے. اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو ایسے ایسے گئے ہیں اور اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ کا رسول مجھے معاف نہیں کرے گا میں نہیں ہٹوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے مغفرت کر دیتا، لیکن اب وہ جب اپنا معاملہ اللہ ہی کے حوالے کر دیا تو جب تک اللہ نہیں اس کی برات نازل کرتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. اور ادھر کیا ہوتا، ابو لبابہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہتھیار ڈالیں اور جو فیصلہ مناسب سمجھے کریں. حالانکہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے. چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم جب سنے، حضرت علی نے کہا کہ آج میں سب کا خاتمہ کر دوں گا. جب دیکھا انہوں نے کہ اب یہ لوگ اندر محاصرہ کر کے بیٹھے رہیں گے اور اپنی پلاننگ کچھ اور کر رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنا عزم ظاہر کیا. تو یہ سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. اب باقی صحابی لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ اتنی رحمت تو نہیں دکھائیں گے. تو حضرت علی کا جوش اور ان کا غصہ دیکھ کے انہوں نے فوراً کیا کیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جو آپ مناسب فیصلہ سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے. چنانچہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ان سب کے ہاتھ مردوں کے باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر کے ایک الگ اس میں رکھا گیا. تو پھر اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہے. بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں. ابھی دیکھو قینقاع کے بارے میں جو یہ اس نے کیا کیا تھا، عبداللہ بن ابی نے، اسی طرح سے یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی رعایت کریے، کیونکہ لوگ اپنا کیا کر رہے ہیں، اب اپنے سورسز لگوا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے اوپر میں یہ بات احسان یہ کر سکتا ہوں کہ آپ میری بات کو نہ مانیں، لیکن آپ کے اپنے آدمی ان کی بات تو آپ مانیں گے. تو اوس والے کیا کہتے ہیں، بالکل ہم مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے. اور سارے یہودی جو تھے یہ لوگ بھی کہنے لگے ہاں ہم بالکل مانیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ سعد بن معاذ کے حوالے ہے، اور اوس کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں، اور یہودیوں نے کیا کہا، ہم بھی اس پر راضی ہیں. کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے اس پہ تھے، اوس قبیلہ سے تھے. اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا بھیجا. یہ وہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو احزاب میں ان کی تیر لگ گیا تھا، ان کی شہرک جو ہاتھ کی تھی کٹ گئی تھی. وہ مدینہ میں تھے لیکن لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ خندق کے دوران ان کے ہاتھ میں زخمی ہو گیا تھا. لیکن جب ان کو لایا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں ایمبولینس پہ لایا جائے، اس طرح سے ان کو اسٹریچر پر لایا گیا. تو جب یہ پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھ کر بڑھو. لوگوں نے بڑھ کر اٹھا. دیکھیے اسلام میں ایک بات ہے کہ کسی کے اٹھنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کہا کہ تمہارے یہ سردار ہیں، معزز ہیں، ان کے لیے اٹھو. اور لوگ ان کے لیے اٹھ کے ان کو ویلکم کیا. تو ان کو جب بتایا کہ اے سعد یہ لوگ آپ کے فیصلے پر اترے ہیں. حضرت سعد نے کہا کہ میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا. تو لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا جی ہاں ہم پر نافذ ہوگا. تو انہوں نے مسلمانوں کی طرف رخ کر، یعنی صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے کہا آپ لوگوں پر بھی؟ تو ان لوگوں نے کہا جی ہاں ہم پر بھی لاگو ہوگا. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت کی کیفیت دیکھیے ان کی. وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کیسے پوچھے کہ میرا فیصلہ آپ پر لاگو ہوگا. تو ان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو گر رہا ہے، اور اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہیں اور صرف کہتے ہیں آپ پر بھی، ایک دم گردن جھکا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ سٹائل دیکھ کے، یہ ادا دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دم کمفرٹیبل فیل کرواتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں مجھ پر بھی. یہ ہے آرٹ آف لونگ، کہ اپنا سب کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈال دیں. حضرت سعد نے اپنی جان دی، اپنا مال دیا، یعنی اب تو اپنی عزت بھی نہیں، اتنا وقار، اتنا وہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے دونوں ہاتھ پکڑ کے ایک سے کھڑے باندھ کے کھڑے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے. اور آپ سے نہ گردن جھکا کے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی؟ بس اتنی سی بات. اور ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے آپ بھی نہیں کہا تھا، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے آنکھ سے آنسو گر رہا ہوتا ہے اور صرف کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں ہاں مجھ پر بھی تمہارا فیصلہ لاگو ہوگا.
حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے اور اموال جو تقسیم کر دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اے سعد، تم نے وہ فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سعد کا یہ فیصلہ انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت و حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی وہ تو تھی ہی، اس کے علاوہ انہوں نے مسلمان کے خاتمے کے لیے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھال مہیا کر رکھے تھے، جس پر فتح کے بعد مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ یہ آپ ہمیشہ دیکھیے گا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، یہ ہمیشہ اسلام کے دشمن اور اسلام کو جو نفرت کرتے ہیں انہی کے پاس سے ملتا ہے۔ ہمیشہ اس کی ہسٹری رہی اور آج تک یہی ہوتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی اس کے گھر میں قید کر دیا گیا اور مدینہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئیں۔ اس کارروائی کے ذریعے سے غدار و خیانتوں کا کرنے والوں جو سانپوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا، جنہوں نے پختہ عہد و پیمان توڑا تھا۔ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کی مدد دے کر جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا، اب وہ واقعتاً مقدمے اور پھانسی کے مستحق تھے۔ یہاں پہ بھی اسلام کی رحمت کا وہ دیکھے مظاہرہ کہ اگر ان کو زندگی بھر قید رکھ کے وہ جو ظلم کرتے ہیں انسانیت کے خلاف، وہ تو بہت زیادہ کیا ہوتا ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ گردن ماری، ان کا مسئلہ ختم ہو گیا، عزت کے ساتھ انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اور جس کے دل میں اب انسانیت اور ہیومینٹی کا جھوٹا مروڑ اٹھے اور وہ یہ سوچے کہ یہ تو بہت ہی وہ تھا، کیونکہ ان کی تعداد 650 سے 700 کے بیچ میں تھی، یہ مردوں کی، ان کی گردنیں اس دن ماری گئی تھیں، تو وہ لوگوں کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے پیٹ میں زیادہ مروڑ ہو رہا تو جس بھی ملک میں ہو، یو ایس میں ہو، انڈیا میں ہو، تھوڑا سا علل اعلان اپنے دشمن ملک کی تعریف خالی کریں آپ، اور دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کون کون سے حشر، کون کون سے دفعات لگتی ہیں اور کس قسم کا حشر ہوتا ہے آپ کو۔ اور یہ ہے جو کہ ڈیموکریسی کے نام پہ، ہیومینٹی کے نام پہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کسی کے پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑتا ہے۔ اور جب اسلام کی بات آئے گی تو اس کو نکال کے یہ لوگ ہمارے منہ پر ڈالتے ہیں، اور تو ہمیں یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، یہاں پہ ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، اوفینسو ہونا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں مظلوم رہنے کو نہیں سکھاتا۔ جب اسلامک اسٹیٹ ہے اور اس کے ساتھ کوئی غداری کرے گا تو اس کا حشر جو بنو قریظہ کا ہوا وہی ہمیشہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خمس نکال کر تقسیم فرمایا اور شہ سواروں کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 گھوڑوں کا، اور پیدل والوں کو ایک حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے صرف حضرت ریحانہ بنت عمرو بن حنافہ کو منتخب کیا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہی، یعنی ملک یمین تھیں، لیکن ایک اور جگہ ہے کہ سن 6 ہجری میں ان کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ پھر جب آپ حجۃ الوداع واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک ہی حج کیا تھا، اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کس کا؟ حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، وہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندہ صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کا ظہور کا وقت آ گیا، اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے جو آنے جانے سے جو آ کے فیصلہ کیے تھے وہ زخم سے بلیڈنگ ہوئی، اور اس قدر بلیڈنگ ہوئی کہ ان کے خیمے دوسرے خیمے تک جانے لگا، تو اس بلڈ سے لوگوں نے پہچانا، اس خون سے پہچانا کہ سعد رضی اللہ عنہ کی حالت کافی سیریس ہے۔ اور صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ ان کی موت سے یعنی نیک اور صدیقین اور سارے لوگوں کو جو دکھ ہوا تو وہ ہوا، لیکن عرش مولا آپ بولتے ہیں کہ اوپر عرش ہل گیا تھا۔
امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک حدیث روایت کی اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا کہ ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے درجات کو بے انتہا بلند کرے۔ اور یہ صحابہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے، وہ ایک سٹارز کی طرح ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے روشن مینار ہے۔ ہم ان سے ہر جگہ، آپ کو جس مثال جیسی چاہیے، ہر صحابہ کے اندر ایک الگ الگ خصوصیت اللہ نے رکھی تھی۔ آپ کوئی بھی صحابی کو اٹھا لیں اور ان کو فالو کرنے لگ جائیں، آپ حق پر رہیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ ان کی بیوی صرف ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر اسی ستون سے بندھ جاتے تھے۔ اس ستون کا نام آج بھی ہے، آپ جس نے مدینہ کی طیبہ کی جو مسجد دیکھی، مسجد نبوی، اس میں ایک ہے پلر، اس پہ نام لکھا ہوا ہے توبہ۔ تو وہ جو باب توبہ بھی ہے اور وہ پلر بھی، اس پہ بھی لکھا ہوا، وہ توبہ کا پلر ہے، اس میں انہوں نے اپنی توبہ ان کی قبول ہوئی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت جو ہے اب ام سلمہ کے، دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی دیکھیے کہ انہی کے حجرے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی برات کا پروانہ آیا کہ آپ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے حجرے سے آواز دیتی ہیں کہ ابو لبابہ تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اب دیکھیے مسجد میں ان کی بیوی آ رہی ہیں، ان سے ان کو کھول رہی ہیں، اور یہاں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت دے رہی ہیں کیا، کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب پھر لوگوں نے آ کے وہ دوڑے لگا کر ان کو مبارکباد دینا شروع کیا۔ اور یہ غزوہ ذی قعدہ میں پیش آیا تھا، 25 روز تک محاصرہ قائم رہا، اور اللہ نے اس غزوہ اور غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں۔ اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جب تک آپ سیرت النبی کو نہیں پڑھیں گے، قرآن کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد از غزوہ احزاب کے بعد کیا ہوتا، سلام بن ابی الحقیق جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کا بڑا مجرمین میں سے تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اب وہ جو سیاستدان تھے نا یہودیوں کے، جنہوں نے اتنا بڑا حزب احزاب جو جمع کیا تھا، اتنی آل پارٹیز جیسے نیٹو الائز ہے، تو ان کا کرتا دھرتا تو ایک ہوتا ہے نا کوئی، تو یہ کرتا دھرتا میں سے تھا کون، سلام بن ابی الحقیق، اور اس نے بہت بڑھ چڑھ کر لوگوں کو ورغلانے میں حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ بھی پہنچاتا تھا۔ اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کی اجازت چاہی، کیونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ آپ کو کعب بن اشرف والی بات بتائی تھی میں نے، اور وہ ان کا حلیف تھا قبیلہ اوس کا، تو اوس والوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی اچھا کارنامہ اسلام کے لیے، مدینہ اسٹیٹ کے لیے ہم بھی اپنی وفاداری کا ثبوت دیں، تو اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں۔ تو نیکیوں میں صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کہ اوس والے کیے تو خزرج والے بھی کریں گے۔ لیکن آج مسلمان کیا کر رہا ہے، کس میں کمپٹیشن کرتا ہے، دنیا بنانے میں، چاہے وہ حرام سے آئے، چاہے کسی سے دھوکہ دے کر آئے، چاہے کہیں سے بھی آئے، لیکن دنیا میں کسی سے کم نہ لگوں۔ اور نیکیوں کو کیا کیا ہے، وہ پیچھے کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ہمیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ اور اگر دین کو اور نیکیوں کو اوپر رکھتے تو اللہ ہمیں دنیا بھی دیتا اور آخرت تو دیتا ہی دیتا انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ صحابہ اکرام کو اس لیے فالو کریں۔ دیکھیے کمپٹیشن کس میں چل رہا ہے کہ اب ہمیں موقع دیں۔ تو اللہ کے رسول نے جب ان کو پرمیشن دے دی تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں اجازت دی اور تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو مت قتل کرنا، اس کے بعد یہ مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اپنی مہم پر روانہ ہوا۔ ان کے کمانڈر حضرت اللہ بن عتیق تھے۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے وہاں پہ، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھس گئے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس تھے۔ اور اس میں یہ بھی روایت کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا کہ جب رات میں ابو رافع کا قتل کر لیا گیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعہ کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی جو نہر تھی اس میں جا گھسے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی
اور ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھا. جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آئے اور صحابہ کرام واپس ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عتیق کو لاد کر، یعنی ان کی جب پنڈلی ٹوٹ گئی تو کیسے بندہ کھڑا ہوگا، تو ان کو نہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. اس سریا کو یا روانگی ذی قعدہ یا ذی الحجہ میں زیر عمل میں آئی تھی. اب اس طرح سے بہت سارے سرایا محمد بن مسلمہ تھا. اس سرایا میں بہت سارے اور بھی سرائے تھے، لیکن ایک ان کو ہی خالی سن لیجئے. سرایا محمد بن مسلمہ جو تھے، یہ احزاب و قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سرایا جس کی روانگی عمل میں آئی تھی. 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری پر تھا، اور یہ نجد کے اندر بقرات کے علاقے میں سے یہ لوگ گئے اور وہاں سے ایک آدمی کو پکڑ کے لائے، اور اس کا نام کیا تھا؟ سمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر لیا. وہ مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن ان لوگ پکڑ لائے. لیکن ان مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لائے تو دریافت فرمایا، سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اے محمد میرے نزدیک خیر ہے. اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے. اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہے مانگ لو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حال میں چھوڑ دیا. پھر آپ دوبارہ گزرے تو آپ نے وہی سوال کیا اور سمامہ نے پھر وہی جواب دیا. اس کے بعد آپ نے تیسری بار کیے تو آپ نے پھر فرمایا کہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہی کہا کہ اے محمد آپ میرے نزدیک خیر ہیں. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سمامہ کو آزاد کر دو. انہوں نے اسے آزاد کیا. سمامہ مسجد قریب میں جا کر اپنا ایک غسل کیا اور واپس آ کر اسلام قبول کر لیا. جب اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے کہتا کہ میں نے عمرے کی ارادہ سے نکلا. دیکھیے نجد کے تھے لیکن یہ واقعی ایک مخلص تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میں جو جاتا ہوں، اور ان کے تعلقات بھی بہت اچھے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرے کی اجازت دے دی. وہ جب گئے تو وہاں پر جب گئے تو وہ کہتے ہیں قریش والے کہ سمامہ تم بددین ہو گئے. سمامہ نے کہا نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہو گیا ہوں. اور سنو، خدا کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں. یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا کہ وہ حضرت سمامہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلہ کی روانگی بند کر دی. وہ کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھے، نجد میں پاورفل تھے. تو انہوں نے پورا جو غلہ جانے آنے کا راستہ اس کو بند کرا دیا. تو جب قریش سخت مشکل میں پڑ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرابت کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کو بولے کہ وہ کھول دیں، تب جا کے ان کا معاملہ حل ہوا. اس لیے میں بات بتانا چاہ رہی تھی کہ نجد سے بھی کچھ لوگ تھے جو اسلام کو اچھے دل سے قبول کیے تھے اور عملاً محبت کا ثبوت دیا تھا. ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر مقام پہ رکھا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ جب جیسے کہا کہ تم بے دین ہو گئے تو فوراً جواب کیسے دیتے ہیں؟ جیسے باقی صحابہ کرام دیتے ہیں. تو میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، نہ اسلام کسی کے خلاف ہے، کسی قبیلہ اور کسی اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن خلاف کس کے؟ تو اس گناہ کے خلاف ہے اسلام، اس نیت کے خلاف ہے جو تم چھپا کر کام کرتے ہو اور جو دھوکے سے کرتے ہو. تو اسلام کا کچھ نہیں بگڑنے والا. یہ اسلام جو ہے اللہ نے اس کو 3 جگہ قرآن میں کہہ دیا ہے کہ یہ چھا کر رہے گا. یہ اسلام پوری دنیا میں ہر ازم پہ یہ چھا کر رہے گا، تو وہ ہو کر رہے گا. اس کے لیے آپ منافقت مت کریے، ظلم مت کریے. اس لیے اس کے بعد غزوہ بنو لحیان ہوتا ہے، سرایہ ہوتا ہے. بہت دو چار اور سرایہ تھے لیکن ابھی وقت نہیں ہے، تو ہم ڈائریکٹ آتے ہیں اب غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مرثیہ کے نام سے. یہ غزوہ بہت بڑی نہیں تھی، یہ بہت چھوٹی سی تھی، لیکن اس کے اندر جو واقعات ہوئے تھے وہ کافی ہلا دینے والے تھے. اور منافقین نے جب دیکھا کہ ہم جو ہے میدان جنگ میں ان کو نہیں پست کر سکتے ہیں، تو دوسرے مقام پہ یعنی اخلاقی اس میں ہم ان کو داؤ مارنا چاہیے. یہ اس جنگ سے ہوئی تھی، اس غزوے سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یہ غزوہ اہل سیر کے بقول شعبان سن 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار آپ سے جنگ کے لیے اپنے قبیلے کے کچھ دوسرے عربوں کے ساتھ آ رہا ہے. آپ نے بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق کے لیے روانہ فرمایا اور ان کی تحقیق سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اچھی صحت
پتہ چل گئی کہ یہ بات صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور بہت جلدی روانہ ہو گئے. اور اس غزوے میں آپ کے ہمراہ پہلی بار منافقین کی بھی ایک جماعت تھی. اس سے پہلے دیکھیں احد میں کیا ہوا تھا کہ منافقین خود ہی نکل گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا نہیں پڑا تھا. اور یہاں پر کیا ہوا، یہ منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. اور اس غزوے کے لیے آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت زید بن حارثہ کو دیا. اور ادھر جو بنی مستلق کا جو سردار تھا وہ حارث بن ابی زرار، اس نے کیا کیا، اسلامی لشکر کی خبر لانے کے لیے ایک جاسوس مدینہ بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا. جب حارث بن ابی زرار اور اس کے رفقا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی اور اپنے جاسوس کے قتل کیے جانے کا علم ہوا تو وہ سخت خوفزدہ ہوئے، اور جو عرب ان کے ساتھ تھے وہ سب بکھر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ مرثیہ تک پہنچے اور بنو مستلق کی آمادہ جنگ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی صف بندی کر لی. پوری اسلامی لشکر کے علمبردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا. کچھ دور تک وہ تو آپس میں لڑائی ہوتی رہی، اور پھر یہ لوگ شکست کھا کے بھاگے، اور مسلمانوں کو ہاتھ میں کیا بہت ساری مویشی بکریاں بھی ہاتھ آئیں، اور مسلمانوں کا صرف ایک آدمی مارا گیا. قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، جو بنی مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی. وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں. ثابت نے انہیں مکاتب بنا لیا. مکاتب اس کو کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ان کے غلام نہیں ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ طے کر سکتا ہے کہ اپنی پرائز کو طے کرے اور اس سے پھر آزادی حاصل کر لے. تو اس کو یہ صحابی کو پتا تھا ثابت بن قیس کو کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں، تو یہ اپنا کچھ نہ کچھ وہ کر لیں گی، مینیج کر لیں گی. تو انہوں نے کو اپنا مکاتب بنا لیا. تو یہاں جب وہ مکاتب بنی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتا تھا، کس کو، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو سیدھا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ میں نا اپنا انٹروڈکشن دیتی ہیں کہ میں بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ بڑے سردار کی ان کا اکرام بھی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتی ہیں کہ دیکھیے ابھی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ میرے لیے انتظام کر دیجئے، میں آزاد ہو جاؤں تو پھر میں آپ کو آپ کے جو پیسے رہیں گے میں واپس کر دوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ سے بہتر چیز، آپ کو اس سے بہتر چیز آفر کرتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر جو تھا ان کی آزادی تھی، تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں. اور جب نکاح میں آئی تو یہ بنو مستلق کے جو تھے وہ بہت سارے گھرانوں نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا. اور صحابہ کرام نے بھی ان کو کیا کیا تھا، جو جتنے ان کے رشتہ دار تھے پھر ان کو آزاد کر دیا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا خیر کا کام اس نکاح سے ہوا تھا کہ بنو مستلق کے بہت سے لوگ جو نیک لوگ تھے تو اللہ نے ان کو موقع دیا. کیسے، دیکھیں ان کو غلام بننے سے نجات مل گئی. تو زیادہ تر لوگ کیا ہوئے، سب نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تو جس کے پاس جو لوگ تھے سب نے کہا کہ اب تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، بغیر کوئی فدیہ لیے. تو ایک بہت بڑا خیر ہے. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شادی سے مجھے سب سے زیادہ برا لگا تھا. تو میں چاہتی ہوں کہ امہات المومنین کے بارے میں ہم انشاءاللہ ضرور جانیں. آپ اپنی کامنٹس میں لکھے گا، وہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم ضرور لیں گے کہ امہات المومنین کی سیریز میں. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی لیں گے. کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس غزوے میں جو اس نے شر پھیلایا تھا عبداللہ بن ابی نے، جس میں 2 بڑے واقعات ہوئے تھے کہ مدینہ میں باعزت آدمی اندر جائے گا، اور ایک افق کا معاملہ تھا جو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگا تھا. تو بنے رہیے، جڑے رہیے، انشاءاللہ کل ہم لیں گے. جزاک اللہ خیر، شکر.